یہ جو فائلر اور نان فائلر ہے، آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا ہے جی جو فائلر ہے وہ 3% دے گا جی، اچھا دوسرا نان فائلر 6% دے گا جی بھائی صاحب، یہ تو بہت ہی میں کہوں گا کہ ٹیکس پالیسی کی اگر ادھر سب سے بڑی ڈسٹورشن یا سن ہے وہ یہی حرکت ہے۔ بزنس مین کو میں نے بہت کم دیکھا ہے کبھی بھی وہ خوش ہو، وہ ہمیشہ سے یہی کہتا ہے، اس کو ریبیٹس بھی دی جاتے ہیں، اس کو ریفنڈ بھی دی جاتے ہیں، لیکن ڈسپائٹ آل دیٹ وہ یہ کہتا ہے جی ملک میں ٹیکسز کی بھرمار ہے، یہ غلط ہے، یہ جو ہمارے ٹیکس لگا دی جاتے ہیں اس کی وجہ سے بزنس نہیں ہم کر پاتے۔ جی یہ مکمل طور پر جو ٹیکس پالیسی ہے وہ اینٹی انڈسٹریلائزیشن ہے۔ ٹیکس دینا کیوں ضروری ہے اتنا؟ کیا نہ ٹیکس دیں تو بہتر نہیں ہے؟ کہ موت اور ٹیکسز دو یقینی چیز ہیں صحیح، جس کے اوپر آپ کو ہر حالت میں یقین رکھنا ہے کہ آپ کو ٹیکس بھی دینا ہے اور موت بھی ایک دن آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام ورلڈ ان فوکس میں عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے۔ ٹیکس کے معاملات، ٹیکس جب نوٹس آتا ہے تو ہر آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کسی ٹیکس کے وکیل کو ڈھونڈتا ہے، کسی سفارشی کو ڈھونڈتا ہے۔ ٹیکس چیز ہی ایسی ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ ٹیکس جب آپ دیتے ہیں تو آپ کو ٹیکس دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لہٰذا یہ کیا معاملات ہیں، ٹیکس کے جو ایشوز ہیں پاکستان میں؟ لوگ کہتے ہیں کہ بہت ایکسیسو ٹیکسیشن لگی، بہت زیادہ ٹیکس لگائے ہیں لوگوں کے اوپر۔ بزنس مین کبھی اس سے خوش نہیں ہوتا۔ جب سرکاری افسر سے پوچھو وہ کہتے ہیں جی بزنس مین جو ہیں وہ اس وقت سرکاری افسر بن گئے ہیں، وہ سارے بڑے بڑے وزیر بن گئے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر آ گئے ہیں، لہٰذا وہ ٹیکس دینے سے ہمیشہ گریزاں رہتے ہیں۔ تو یہ سب معاملات بڑے پیچیدہ ہیں، لیکن اس تمام پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے آج ایک بہت ہی اہم شخصیت کو، بہت ہی پیاری شخصیت کو دعوت دی اپنے اسٹوڈیو میں، اور وہ ہیں ماہر معیشت، پاکستان کے ٹاپ چینلز میں آتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ٹیکس امور کے بہت ہی ماہر ہیں۔ میری مراد ہے جناب ڈاکٹر اکرام الحق سے۔ ویلکم ٹو دی شو۔ شکریہ سر۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو بتائیں کہ ٹیکس دینا کیوں ضروری ہے اتنا؟ کیا نہ ٹیکس دیں تو بہتر نہیں ہے؟ وائی اٹ از سو نیسیسری کہ ٹیکس دیں؟ باسا صاحب، جو ماڈرن نیشنل اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے وہ اصل میں اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ ایک ریاست کا کردار کیا ہوگا۔ صحیح۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے تو بادشاہت ہوتی تھی اور ساتھ میں کلرجی کا گٹھ جوڑ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جو ماڈرن نیشنل اسٹیٹس بنی، یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا زیادہ پرانی تاریخ نہیں ہے، یہ انقلاب فرانس کے بعد سے یہ ایسی ریاستیں وجود میں آئیں۔ اب کردار ریاست کا تو دراصل فلاحی ہے، اور ان کو ٹیکسوں کے نظام کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ انہوں نے آپ کی حفاظت کرنی ہے، جس کے لیے فوج رکھنی ہوتی ہے۔ پھر بہت سے شعبے ہیں جس کو چلا کر وہ عوام تک جو ہے ان کی جو فلاح ہے اس تک پہنچتے ہیں۔ بدقسمتی سے بہت سے تیسری دنیا کے ممالک میں، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، کردار جو ہے ریاست کا وہ آئین میں تو بڑا فلاحی ہے، مگر جب وہ کام کرتی ہیں تو وہ پریڈیٹری ہیں، یعنی کہ وہ لوگوں کے پیسوں کے اوپر اپنی عیاشیاں کرتی ہیں، اور ان تک جو اصل ان کا مقصد ہے ریاست کے وجود کا کہ وہ لوگوں کے فلاح کے کام کریں، لوگوں کی بہتری کے کام کریں، اس میں آپ کو پتہ ہے ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، پھر میونسپل سروسز ہیں۔ ہمارے آئین میں بھی اگر آپ وضاحت کریں گے تو 3 سطح کی حکومتیں ہیں، یعنی آپ کی مقامی حکومتوں سے شروع ہو کر پھر صوبائی ہیں، اور اوپر سب سے ہماری جو ہے وفاقی حکومت ہے۔ اب سب کے کردار متعین ہیں، مگر آپ دیکھ لیجئے کہ 2010 میں 18th امینڈمنٹ کے تحت خاص طور پر پہلے مقامی حکومتیں ایک پارٹ تھا، مگر اب تو اس کو آئین کا حصہ بنایا، اور وہاں لکھا کہ وہ انتظامی معاملات بھی، سیاسی بھی، اور جو اس کے بعد فائنینشیل ہوں گے اس میں ان کو رول ہوگا، مگر وہ کوئی دینے کو تیار نہیں، کیونکہ یہ امپاورمنٹ آف پیپل کے خلاف ایک جاگیردارانہ سوچ کا معاشرہ ہے، اور وہی پھر آپ کی سیاست میں ریفلیکٹ کرتا ہے۔ تو آپ کا سوال بڑا جائز ہے کہ ایسی حکومت کو، یعنی آپ ریاست کو نہیں کہہ رہے، دراصل ہم شاید یہ کہنا ہمیشہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسی حکومتوں کو جو کہ ریاست کے کردار کو پورا نہیں کرتی، ان کے پاس ٹیکس لینے کا کیا جواز ہے؟ تو سوال کو میرے خیال میں اس طرح سے اگر ہم پوز کریں تو پھر بات زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے۔ ویری رائٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہمارے یہاں ٹیکس کلچر جو ہے
یہ بنیادی طور پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جسے کہتے ہیں کم از کم جو ہماری آبادی کا اس وقت ہے 24 کروڑ کہہ لیں، تو 1 کروڑ کے قریب تو کم سے کم لوگوں کو ہم نے رجسٹر کرنا چاہیے تھا ہمیں، لیکن ہمارے بہت کم نمبرز ہیں اس معاملے میں. تقریباً کتنے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت میں اس پہ وضاحت کرتا ہوں. دیکھیے 2 چیزیں مختلف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جہاں تک تو ایف بی آر کے پاس ریٹرن فائلرز ہیں، ہاں جی وہ اس وقت کوئی تقریباً 4 ملین کے قریب ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سے آدھے سے زیادہ تو زیرو کی ریٹرنز دیتے ہیں یا بلو ٹیکسیبل، کیونکہ ہم نے ایک ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ وہاں پہ جسے کہتے ہیں کہ رجسٹرڈ نہیں ہوں گے تو پھر آپ نان فائلر کہلائیں گے، اور آپ کے اوپر بہت سی جو ود ہولڈنگ ٹیکسز جو کہ ایڈوانس میں لی جاتی ہیں وہ زیادہ شرح سے ہوں گی. اس سے بچنے کے لیے کچھ لوگ ویسے ہی ریٹرن فائل کر دیتے ہیں چاہے ان کی آمدنی ہو یا نہ ہو. اب آپ نے فرمایا کہ کم از کم 10 ملین شاید آپ کا اشارہ ہے کہ ہمارے پاس ہونے چاہیے. اب میں آپ کے سامنے ایک ایسا اشاریہ رکھتا ہوں جس سے سب لوگوں کو بھی اس پہ مدد ملے گی سمجھنے میں، کہ ہم نے موبائل پہ ایک 15% ٹیکس لگایا ہے ایڈوانس میں، جو کہ جیسے موبائل کا بل دیں یا آپ پری پیڈ ہیں تو آپ نے کوئی لوڈ کیا، اس کے اوپر 15% ٹیکس ہے جسے ہم ایڈوانس ایڈجسٹیبل ٹیکس کہتے ہیں. اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ پاکستان میں اس وقت کے اشاریے جو آپ کو لاسٹ منتھ کے بتاؤں تو تقریباً 124 ملین ہمارے پاس براڈ بینڈ تھے یوزرز موبائل کے. 120 ملین کے قریب آپ سمجھیے یونیک ہیں، باقی کس کے پاس 2-3 سمز بھی ہوتی ہیں، بچوں کے لیے بھی انہوں نے لی ہوتی ہیں. تو یہ تو 15% ٹیکس دے ہی رہے ہیں. صحیح. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تعداد کہ کتنے لوگ قابل ٹیکس آمدنی رکھتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ میں آپ سے اس کو ڈبل کرنا چاہوں گا کہ دراصل پھر وہ ہمارے پاس کم از کم بھی 20 بلین جی اس میں کیونکہ پھر اس میں سے اگر میں ٹیکسیبل بیس نکالوں اور وہ دوسرے اشاریے بھی جمع کروں، اور میں اور حسین تو کئی بار اس پہ ہر مہینے دوسرے تیسرے مرتبہ اس کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں، تو ہمارے حساب سے جو فیئر انکم ٹیکس کی بیس ہے وہ کسی شکل میں بھی 20 ملین سے کم نہیں ہے. صحیح ہے. اور وہ ایک ناکامی ہے کہ ہم ان سب سے ریٹرنز نہیں لیتے، اور پھر جو قابل ٹیکس نہیں ہیں ان پہ خام خواہ ٹیکس لگاتے ہیں. صحیح. اور کئی ایسے پھر بھی ہیں جن کی قابل ٹیکس ہے اور وہ بہت آسانی کے ساتھ زیادہ ٹیکس دے کے نان فائلر ہی رہنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ پاس آن کر دیتے ہیں. ہاں اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو فائلر اور نان فائلر ہے، آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں؟ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا ہے جی جو فائلر ہے وہ 3% دے گا جی، اچھا دوسرا نان فائلر 6% دے گا، تو کالا دھن والا تو پھر بھی خوشی رہے گا، وہ تو نہ ظاہر نان فائلر ہے تو وہ ریٹرن بھی نہیں جمع کراتا، اپنا ٹیکس بھی وہ اسی لحاظ سے. تو آپ اس چیز کو جو گورنمنٹ نے یہ ڈسکریمنیشن رکھی ہوئی ہے کہ فائلر کو 1%، نان فائلر کو 2%، کیا اس سے آپ متفق ہیں؟ یہ صحیح ہے پالیسی؟ جی بس اب یہ تو بہت ہی میں کہوں گا کہ ٹیکس پالیسی کی اگر اندر سب سے بڑی ڈسٹورشن یا سن ہے وہ یہی حرکت ہے. اس کو ٹیکس والے بہت عرصے دراز سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دراصل یہ ان کے پارٹ پہ ایک ایڈمیشن بھی ہے کہ دراصل ہم لوگوں سے ٹیکس اکٹھا نہیں کر پاتے، تو اس لیے ہم نے یہ ان کو سزا دیا. دراصل یہ سزا نہیں ہے، آپ نے صحیح فرمایا، سزا بھی ہے ان لوگوں کے لیے. مثلا اب ایک گھر میں خاتون ہیں، وہ تو نان فائلر نہیں ہوں گی، ان کی تو کوئی لیکن اب وہ بجلی کا بل ان کے نام پہ آتا ہے تو 7.5% ان کو دینا پڑ جائے گا. اب یہ 1-2% والی بات نہیں رہی. جو آپ جیسے کسی نے بینک میں پیسہ رکھوایا، اب وہاں پہ ویسے تو 6 لاکھ پہ ٹیکس لگتا ہے، وہاں اگر آپ کو 1,000 بھی ملا تو آپ کا 15% ٹیکس کٹ جائے گا. اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو 30%. تو یہ 1-2% والی بات نہیں، اب بہت بڑی بات ہے. لیکن اس کے اندر اس پالیسی کی وجہ سے 2 نقصانات ہو رہے ہیں. ایک تو وہ لوگ جن کی بہت زیادہ آمدنی ہے وہ اس پہ خوش ہیں کہ تھوڑا سا، اور وہ پاس آن بھی کر دیتے ہیں، ظاہر ہے ہر ٹیکس پاس آن ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف ان لوگوں کو جو ہے نقصان ہو رہا ہے جو جینونلی جن کی کوئی قابل ٹیکس آمدنی ہو بھی نہیں سکتی، کوئی ویڈو ہے، کوئی اور خواتین گھریلو خواتین ہیں، کوئی بچے بھی ہیں جو ظاہر ہے وہ بھی یوز کر، ان کو خام خواہ ان کے باپ نے کوئی ان کے ڈپازٹ رکھا، کسی نے اور کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی تو بلا وجہ آپ نے اس سے ڈبل ٹیکس وصول کر لیا. تو یہ تو ان کو ہر حال میں سوچنا چاہیے کہ دنیا میں ایک قانون کے بارے میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ اس کی کمپلائنس کر رہے ہیں یا آپ کی کمپلائنس نہیں کر رہے، یا تو آپ انکم ٹیکس کے قانون کی کمپلائنس کر رہے ہیں یا پھر آپ ڈیفالٹر ہیں. ڈیفالٹر کو ڈھونڈ کر نوٹس دینا یہ ٹیکس سسٹم کی خوبی ہوتی ہے. اگر آپ باہر کے ملکوں میں جائیں آپ کو ٹیکس جہاں دینے کی پابندی ہے، اگر آپ نہیں دیں گے آپ کو خود بخود پینلٹی
لگ کے نوٹس آ جائے گا. یہ کام چونکہ FBR کرتا نہیں, اور بھی ہمارے FBR کے علاوہ جو ہمارے پروونشل ٹیکس کے کئی محکمے ہیں وہ بھی یہ کام نہیں کرتے. سو وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ اگر اس طرح ود ہولڈنگ سے ٹیکس آتا رہے تو اور ان کا کام چلتا رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو بزنس کمیونٹی ہے یا بزنس مین ہے ہمارے یہاں, اب دیکھیں کہ 80 کی دہائی کے بعد سے پھر آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ جو عقیدارانہ کلچر جو ہے وہ پیچھے چلا گیا, اس کی جگہ سرمایہ دار لوگ آ گئے, بزنس مین آ گئے, سیاست کے اندر آ گئے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بزنس مین کو میں نے بہت کم دیکھا ہے کبھی بھی وہ خوش ہو. وہ ہمیشہ سے یہی کہتا ہے, اس کو ریبیٹس بھی دی جاتے ہیں, اس کو ریفنڈ بھی دی جاتے ہیں, لیکن ڈسپائٹ آل دیٹ وہ یہ کہتا ہے جی ملک میں ٹیکسز کی بھرمار ہے, یہ غلط ہے, یہ جو ہمارے ٹیکس لگا دی جاتے ہیں اس کی وجہ سے بزنس نہیں ہم کر پاتے. مطلب یہ آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ٹیکسیشن کی بھرمار ہے, جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بل کو ہی لے لیں اس میں بے شمار ٹیکس لگے ہوتے ہیں آ کے, تو کیا کوئی ایسا ہے؟ اور دوسری آپ کے ذہن میں میکینزم آپ سمجھتے ہو کہ اس کی جگہ یہ کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ ٹیکسوں کا زیادہ بھرمار ہونا, زیادہ ٹیکس لگانا, از اٹ اے کریکٹ پالیسی؟ دیکھیں جہاں تک تو ٹریڈرز یا شاپ کیپرز کی بات ہے, پاکستان کے اندر 3 ملین کے قریب آؤٹ لیٹ ہیں جو کمرشل الیکٹریسٹی یوز کرتے ہیں. انڈسٹریل کی تعداد کم ہے. انڈسٹری تو یہاں کوئی خاص لگی نہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, لیکن جو ٹریڈنگ کلاس. ڈاکٹر صاحب جب انڈسٹری لگتی ہے تو لگا دے وقت وہ کہتے ہیں کہ اتنے ٹیکس ہوتے ہیں آدمی کہ بندہ ہی بھاگ جاتا ہے, کہتا ہے یار یہ, کیونکہ ظاہر ہے ہمیں مقامی انڈسٹری کو بھی تو فروغ دینا ہے, اسی سے جاب جنریشن ہوگی آ کے. تو باہر والے تو خیر ایک دور کی بات ہے, وہ اس کے بارے میں خاص طور پہ کہتے ہیں جی کسی نے اگر کاروبار شروع کرنا ہے, انڈسٹری لگانا ہے تو وہ اس کے لیے مشکلات. یہ مکمل طور پر جو ٹیکس پالیسی ہے وہ اینٹی انڈسٹریلائزیشن ہے. صحیح, یہ تو ایک بات طے ہے کہ وہ اس کا سارا. اور دوسری طرف آپ کو شاید یاد ہوگا کہ پہلے ڈیولپمنٹ فائنینس انسٹیٹیوشن ہوتے تھے جو لمبے عرصے کے لون دیتے تھے. اب کمرشل بینک تو 3 سال سے زیادہ, ابھی آپ نے انڈسٹری لگائی نہیں کہ لون ریکال ہو جاتا ہے. یہ تو 10-15 سال کی پلاننگ ہوتی ہے, آپ کو کیپٹل بھی چاہیے ہوتا ہے, اور اس وجہ سے پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوتی. اور ٹیکس کا نظام تو اس لیے بہت برا ہے کہ ابھی آپ نے کام شروع نہیں کیا تو بہت سے آپ کو ایڈوانس ٹیکس دینے پڑ گئے, جس کا ریفنڈ بھی آپ کو نہیں ملے گا. یہ تو ہم نے بات کی جو انڈسٹری کی ہے, جو مینوفیکچرنگ کی ہے. مگر جو ٹریڈنگ والے لوگ ہیں جو صرف مال لے کر بیچتے ہیں امپورٹ کر کے یا لوکل مال, وہاں پہ مسائل ذرا پیچیدہ ہیں, کیونکہ وہاں ایک طبقہ تو وہ ہے جو بہت زیادہ انکم کماتا ہے مگر ٹیکس نہیں دیتا. ٹیکس وہ وہی دیتا ہے جو بجلی کے بل کے ساتھ آ گیا, وہ پاس ہو نہیں ہے, وہ دیکھتے نہیں بجلی کے بل کی طرف, وہ تو اپنی پروڈکٹ میں اس کی قیمت ایڈ کر لیتے ہیں کاسٹ میں, وہ تو بہت کم ٹیکس دے رہے ہیں. یعنی اشاریے کئی سالوں سے یہی ہیں کہ وہ انکم ٹیکس کوئی 1-2% کی رینج میں اور سیل ٹیکس بھی اسی رینج میں دے رہے ہیں. تو اگرچہ ان کی GDP میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ 28% ہے, لیکن ان کا جو ٹیکس ہے وہ دیکھیں تو 2% سے بامشکل ہی بڑھتا ہے. اب اس میں پالیسی کی خرابی ہے دراصل کہ آپ نے ان کو یہ کہہ دیا کہ جی آپ کیپیسٹی بیسڈ ٹیکس دیتے رہیں, ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے. اور یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ لوگ جو ٹریڈر تھے یہی حکمران بھی بنے, اور پھر انہوں نے یہ کوشش کی کہ بھئی اس طرح ہم سے کوئی حساب نہ پوچھے, کوئی ریئل انکم کی طرف نہ آئے, کبھی ہم پریزمپٹیو میں چلے جائیں. پریزمپٹیو کا آپ کو پتہ ہے 1% لی اور اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا, تو انڈائریکٹ ٹیکس کی طرح ہی ہو گیا. تو انہوں نے کوشش کر کے ان ٹیکسوں کو یہاں پہ زیادہ پروان چڑھایا کہ ان کی ریئل انکم تو پتہ نہ چلے. آپ دیکھیں کہ ویسے ان کے بڑے بڑے گھر ہیں, یہ عید پہ کتنے خرچہ کرتے ہیں, عمرے کتنے پہ جاتے ہیں, اور یہ جو ہمارے ہاں ڈالر کا کرائسس بھی زیادہ انہی کی وجہ سے ہی رہتا ہے. صحیح. اور پھر یہ ٹیکس بھی نظام میں بھی نہیں آنا چاہتے. تو یہ تو ایک بہت بڑی پالیسی کی خرابی ہے, اور اس کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ریئل انکم پہ جائیں. اور ریئل انکم میئر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ ایکسپینڈیچر سائڈ سے اگر ورک آؤٹ کرنا شروع کریں تو آپ بندے کی ریئل انکم کے قریب پہنچ جاتے ہیں, کیونکہ ایکسپینڈیچر تو وہ کھل کے کرتے ہیں, مگر ایکسپینڈیچر کی سائڈ سے اب انکم کمپیوٹ کرنے کا رجحان ہی نہیں رہا. اور لڑکوں کو یا لڑکیوں کو جو آتے بھی ہیں سروس میں, ان کا اس طرف کوئی ان کو سکھایا بھی نہیں جاتا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہی نہیں, چونکہ جب ہم تھے تو یہ کیا جاتا تھا, اب چونکہ وہ کیا نہیں جاتا تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پھر اس کو سیکھنے کا کیا فائدہ جو وہاں عملی طور پہ ہم نے کرنا ہی نہیں. تو یہ بہت بڑی وجہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہمارے یہاں کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور کرپشن میں ہمارے ہاں نہ صرف یہ کہ جو بزنس کمیونٹی ہے یا جو بھی جن پہ ٹیکس لاگو ہوتا ہے وہ بزنس مین نہ بھی ہوں, تو یہ ایک طرح کا ایک الائنس ہو جاتا ہے دونوں پارٹیز کا سرکاری افسر کے ساتھ. اور کہیں وہ جو ٹیکس ہوتا ہے وہ اس میں جو ٹیکس ایویژن ہوتا ہے, انڈر انوائسنگ ہوتی ہے, اوور انوائسنگ ہوتی ہیں, یہ چیزیں ہماری ہیں. کیا کہ کرمنل پروسیڈنگز بھی ان کے خلاف ہو سکتی ہے؟
دیکھیں یہ تو اس گٹھ جوڑ کے بارے میں تو بہت کچھ ہم نے لکھا، بہت اس پہ میں نے اس لیے آپ سے سوال کیا کہ موسٹلی آپ کرپشن کے بہت خلاف لکھتے ہیں کہ کرپشن جو اس ملک میں ہو رہی ہے ٹیکسوں کی صورت میں، ایویژن کی صورت میں نے آپ کی بہت جگہ پہ پڑھا ہے ماشاءاللہ، اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا. کہ دیکھیں یہ ہم اپنے پوٹینشیل سے آدھا بھی اکٹھا کیوں نہیں کر پا رہے. کہ مثال کے طور پر ہم بہت بڑی امپورٹ بیس اکانومی تھی، اب جب امپورٹ ہوتی ہیں چیزیں چونکہ ڈیوٹیز بہت زیادہ ہیں جو اگر 50-55-60% تک جاتی ہیں تو ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ وہ پھر انڈر انوائسنگ کرے. اس انڈر انوائسنگ کے لیے پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک چیز جو 100 روپے کی ہے اگر وہ آئے گی ہی 50 روپے کی اور اس کی ویلیو مان لی جائے گی، کسٹم والے اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر وہ کبھی سپلائی چین میں اس کی ریئل انکم تو کبھی بھی آپ نہیں ورک آؤٹ کر سکتے. اس کو وہ پھر سپریسڈ ہی رکھے گا. اگر اس نے وہ 300 کی جا کے بیچی ہے تو وہ پھر 250 کا پروفٹ تو نہیں ایک آئٹم پہ دکھا سکتا. تو یہ وہاں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے. جہاں تک ایکسپورٹ ہوتی ہے اس میں اوور انوائسنگ کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ باہر ہم اپنا رکھ سکیں، لے جا سکیں. تو یہ دونوں خرابیوں کی جڑ جو ہے وہ اصل میں ہمارے ایگزٹ انٹری پوائنٹ جسے آپ سمجھ لیں زیادہ نہیں ہے. اور وہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بارڈرز کے ساتھ ہیں وہاں آپ نے دیکھا کہ وہ اسے سرحدی تجارت کے نام پہ بجائے ہم ریگولرائز کرنے کے اسمگلنگ کو جو ہے ہم وہ پروان چڑھاتے ہیں. تو یہ کرپشن جو ہے یہ بہت کا سائز بہت بڑا ہے. اس کی وجہ سے پاکستان میں انفارمل اکانومی جو ہے وہ اتنی بڑے سائز ہے کہ ابھی تک کوئی اکانومسٹ پاکستان میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے کسی خاص سائنٹیفک طریقے سے پاکستان کی انفارمل اکانومی کا سائز ہی ڈٹرمن کیا ہو. اور بہت سے لوگ اب کہتے ہیں کہ جی یہ جو پاکستان میں اتنی مہنگائی ہوتی ہے، اتنا شور مچتا ہے، پھر بھی لوگ باہر نہیں آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے تو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ان پہ بھی ہو رہا ہے کہ وہ یہ پھر بھی سسٹین کرتی رہتی ہیں. وہ گورنمنٹ کی سپینڈنگ سے سسٹین نہیں ہو رہی، نہ گورنمنٹ کے ٹیکسز سے، وہ انفارمل اکانومی سے سسٹین ہو رہی ہے. یعنی باہر سے اب پیسہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہنڈی حوالہ سے آ رہا ہے، جہاں بھی ہنڈی حوالہ سے رہا ہے. یہ بہت بڑا بزنس ہے اور یہ بلینز کا ہے. صحیح ہے. اور یہ بینک بھی پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا اس میں انہوں نے بھی بہت پیسہ بنایا جب یہ اسپیکولیٹو بزنس ہوا، اور جو ایکسچینج کمپنیز تھی انہوں نے تو بہت ہی زیادہ پیسہ بنایا اس میں. اچھا، اس میں جیسے میں نے سوال کیا کہ یہ جب ٹیکس ایویژن ہوتا ہے یا ٹیکس چوری ہوتی ہے اس کے اندر تو نارملی کوئی کہتے ہیں جی کہ یہ جو اس کے جو کچھ فکس اماؤنٹ کر دیتے ہیں یا 100% اس کے اوپر فائن کر دیتے ہیں آگے. تو کیا اس کے علاوہ میں نے جیسے سوال آپ سے کیا کہ کرمنل پروسیڈنگس کا کوئی کانسیپٹ ہے کوئی ایسی، یا یہ نہیں ہے تو کیا اس کو ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیں دونوں کسٹم کے لاء میں بھی ہیں، سیل ٹیکس میں بھی ہیں کہ اگر آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو آپ کے خلاف FIR ہوگی، آپ کو پکڑا جائے گا. لیکن وہ نہ ہونے کے پاکستان میں برابر ہے. آج تک ایک بھی ٹیکس ڈیفالٹر کو ہم نے پروسیکیوٹ نہیں کیا، جبکہ آپ نے دیکھا کہ باہر کے ملکوں میں تو اس کا جیل ہو جاتی ہے، وہ قید رہتے ہیں، اور اس کا ڈیٹرنٹ اتنا بڑا ہے کہ وہاں سمجھتے ہیں لوگ کہ باقی کرائمز کے مقابلے میں ٹیکس کا نہ دینا جو جرم ہے وہ بہت ہی سنگین ہے. بلکہ وہاں محاورے ہیں کہ موت اور ٹیکسز دو یقینی چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ کو ہر حالت میں یقین رکھنا ہے کہ آپ کو ٹیکس بھی دینا ہے اور موت بھی ایک دن آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو ایک تو ہم نے بات کی نا، یہ جو ٹیکس گزار ہیں یا ان کے پرابلمس ہیں، ایشوز ہیں، ایک بحیثیت آپ سرکاری افسر بھی تو ماشاء اللہ رہے ہیں نا آپ، تو کچھ ادھر سے بھی تو آپ بتائیں کہ کچھ لوگ یہ جو اکثر الیج کرتے ہیں، یہ بزنس مین کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ جی ایک افسر بناتا ہے، ایک آرڈر دیتا ہے، وہ آرڈر ایشو ہوتا ہے، اس کے اوپر جناب پھر وہ بلاخر اپیل ہوتے ہیں، ایک جگہ ٹریبونل میں جاتا ہے کہ جا کے وہ جناب اس کا آرڈر ڈسمس کر دیتے ہیں کہ جناب یہ آرڈر اس کا صحیح نہیں بنا. تو کہتے ہیں جی کہ وہ جو بندہ اس آرڈر سے گزرتا ہے آدمی تو اس کو تو اس سے گزرنا پڑتا ہے، اس کی تو مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک جب آپ نے کوئی کیس کرنا ہے تو نہ صرف پیسے بھی لگتے ہیں، وکیل کو بھی دینے پڑتے ہیں، آگے تک جانا پڑتا ہے. لیکن جو اس آرڈر کو بنانے والا ہے، جس نے یہ آرڈر بنایا ہے شروع میں یا پاس کیا آرڈر، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی کہتے ہیں. یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ اگر افسر جو ہیں ان کی کوئی احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو تو وہ پاورز ان کے پاس بے شمار ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں تھانے دار کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ آپ کے خلاف کوئی بھی دفعہ لگا کر ایک دفعہ تو آپ کو اندر کر دے گا، پھر آپ دھکے کھاتے پھر. اسی طرح انکم ٹیکس افسروں کا بھی اور جو دوسرے آپ سیل ٹیکس کے ہیں یا کسٹم کے، ان کے پاس بھی لامحدود پاورز ہیں. سوری وہ کوئی بھی آپ کے خلاف کسی قسم کی بھی ٹیکس کا وہ ایک بہت بڑی ڈیمانڈ نکال سکتے ہیں. اب اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ ان کے آفیسر جو سپروائزری ہیں وہ دیکھیں کہ بھئی یہ ریزنیبل. آج کل تو چونکہ ہدف بہت زیادہ ہوتے ہیں
تو وہ خود ان کو کہتے ہیں کہ تم اللیگل ڈیمانڈیں کریٹ کرو، چلو زیادہ سے زیادہ ریکوری ہم کر لیں گے کورسو میئر سے، پھر دیکھی جائے گی جب کبھی ریفنڈ دینے کے ہم نے کون سے دینے ہیں. تو اپروچ اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ اس کی وجہ سے پھر آپ نے صحیح فرمایا کہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے یا کسی آدمی کے لیے ذہنی سکون کا چھن جانا ہی. اب بڑے بڑے میں آپ کو ٹیکس پیئر بتاؤں جو کہ بہت کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں، جب ان کو ایسے نوٹس آتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم اپنا کاروبار کریں یا یہ چھوڑ کے، اور پھر ایک جگہ سے نہیں آتے. یعنی کہ ابھی حال میں 2-3 کیس دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ پورا ٹیکس دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ کراچی میں، اور سروس پرووائڈر ہیں، یکدم ان کو پنجاب سے نوٹس آ جاتا ہے کہ جی آپ یہاں بھی رجسٹر ہو. کیوں؟ ٹیکس میں وہاں پورا دے رہا ہوں. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے آپ سندھ سے لے لیں وہ ٹیکس، اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں پنجاب کا کوئی شیئر ہے تو آپ ان سے لے لیں. مگر انہوں نے اتنی فریگمنٹیشن یعنی کہ اتنی تقسیم کر دی ہے کہ پہلے شاید جب انگریز تھے تو پنجاب اور اس زمانے میں خیبر پختونخوا اس کا ایک کمشنر ہوتا تھا تو معاملات چلتے تھے اچھے. اب تو ایک ٹیکس کو لے کر انہوں نے اس قدر اس کے اندر یہاں پہلے تو کیا یہ کمشنر اپیل کے تک معاملے سے پہنچنے سے پہلے بھی کمشنر آڈٹ علیحدہ کیا، کمشنر لیگل علیحدہ کیا، اور وہ تو ابھی بڑی مشکل سے. اب لوگ بڑے پریشان ہیں کہ کتنے لوگوں کے ساتھ وہ ڈیل کریں. اور ایپلیٹ سسٹم بہت خراب ہے، فیصلے کئی سال نہیں ہوتے ہیں. اگر ہم اپنا ٹیکس جسٹس سسٹم ہی ٹھیک کر لیتے تو کوئی خوف ہوتا کہ ہمیں جرمانے کیے جائیں گے، ہمیں ہمارے غلط آرڈرز کی وجہ سے نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا. میں آپ کو انڈیا کی مثال دیتا ہوں کہ وہاں جب ہائی کورٹ میں کیس دہلی میں پہنچے ایک شروع کے زمانے میں، انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کس نے اپیل فائل کی ہے. اس کمشنر کو بلا کر 2 لاکھ جرمانہ کیا. ابھی بہت میں پرانی بات بتا رہا ہوں، اس وقت 2 لاکھ آج کے پاکستان کے محنت کروڑوں میں ہوگا. اور پھر جب پے ہوا انہوں نے پتہ کیا کہ پرسنل جیب سے گیا ہے یا سرکاری خزانے سے، جب پتہ چلا سرکاری، پھر اس کو بلا کے ڈانٹا گیا اور اس سے کہا کہ آپ ساری اپیلیں ریوائز کرو جو آپ کی فریولس ہیں، جو بے معنی ہیں، ان کو واپس لیں ورنہ ہم نوکری سے. یہ بہت بڑا اس میں عمل دخل ہمارے ججز کا بھی ہے کہ جب ان کے پاس ایسے کیس، ان کے پاس بھی بہت پاورز ہیں، وہ ان لوگوں کو اگر اکاؤنٹیبل بنائیں یا ان کے باسز کو بلا کے پوچھیں جی یہ آپ اپنے جو آپ کے ماتحت افسر ہیں ان کے ساتھ اس طرح کی آپ کی ٹریننگ اور یہ سپرویژن ہے، تو یہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ میں کرمنل جسٹس سسٹم پہ بھی کہوں گا کہ اگر یہ اتنی ہائی ہینڈڈنیس سے پولیس کام کرتی ہیں، اگر 1-2 فیصلوں میں بھی کسی آئی جی کو معطل کر دیا جاتا کہ تمہارے نیچے آئی ہو تو اسی کے نیچے ہے انویسٹیگیشن آفیسر، اس نے یہ کام کیا ہے، وہ تو ایڈمنسٹریشن کا ہیڈ ہی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. اگر آپ کسی محکمے کے ہیڈ ہوں، نیچے کتنی بھی غلطیاں ذمہ داری تو آپ کی. یہ ہم نے چونکہ سسٹم نہیں بنایا اور باہر کے ملکوں میں ہیوی کاسٹ ہے، کاسٹ آف لٹیگیشن دوسرے کو پے کرنی پڑتی ہیں. اگر اسٹیٹ کو یہ ساری لٹیگیشن کی کاسٹ پے کرنی پڑے تو یہ بالکل درست ہو جائیں، پھر غلط کیسز یہ نہ فائل کریں. اور یہ ایک بہت بڑا ایریٹنٹ ہے جو ٹیکس کلچر نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بدسلوکی ہے جو کی جاتی ہے. جو لوگ فائل کر دیتے ہیں وہ بیچارے ان چیزوں میں پھنس جاتے ہیں، جو نہیں فائل کرتے وہ کہتے ہیں چلو جی اچھا ہے ہمیں 250% بھی زیادہ لے لیں، کم از کم ہم ان تکالیف سے تو بچے رہیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس ہے، یہ بھی ایک لوگ کہتے ہیں جی کہ جب گورنمنٹ سب سے آسان کام ہے انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہمارے یہاں میرے خیال زیادہ کی جاتی ہے، جس میں کہ ان کو آسانی بھی ہوتی ہے آگے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے کامن آدمی پہ بہت برڈن پڑتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، اور جو آپ کو دیکھتے ہیں رائزنگ انفلیشن اس وقت ہو رہی ہے، اس میں یہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز میں آپ کیا تجویز دے سکتے ہیں جس سے زیادہ پوٹینشیل ہے، کیونکہ اب ڈائریکٹ ٹیکس لینے سے گھبراتی ہے حکومت ہمیشہ. جی بالکل، یہ بہت آپ نے پرٹیننٹ سوال پوچھا بات صاحب کہ بہت عرصہ ہم نے اس بات پہ کمپین کی ہے کہ آپ نے آہستہ آہستہ، جب ہم نے نوکری شروع کی تھی تو ڈائریکٹ ٹیکس کے ریٹ بھی بہت ہائی تھے اور لوگ بھی دینے والے کافی تھے. اب آہستہ آہستہ یہ جو پاورفل طبقات تھے انہوں نے ریٹ تو انکم ٹیکس کے بہت کم کرا لیے اور دینے کو تیار نہیں. پچھلے 5 سال کا میں ڈیٹا دیکھا ہے، 10 ملین ٹیکس پے کرنے والوں کی تعداد کبھی 3-4 ہزار سے زیادہ نہیں رہی. کارپوریٹ کو تو آپ ایک طرف کر دیں، انڈیویجولس کی بات کر. اب یہ انکم ٹیکس کا اصل مقصد تو ڈسٹریبیوٹیو جسٹس ہے کہ آپ امیروں سے لے کے اس کو غریبوں کی فلاح کے لیے استعمال کریں. یہاں بالکل الٹ ہے کہ آپ انڈائریکٹ ٹیکسز ہر چیز میں آپ نے شامل کہ انکم ٹیکس کے اندر بھی ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسز شامل کر دیے کہ یہ پریزمپٹیو ہے جی، یہ منیمم ہے. جو اگر مجھے پتہ ہے کہ میرا پہلے سے ٹیکس یہ ہے تو میں پاس آن کر دوں گا. اگر مجھے پتہ ہے کہ میں نے کانٹریکٹ کے اوپر 11-12-15% ٹیکس دینا ہے تو میں اسے پارٹ آف پرائس بنا لوں گا.
تو اس چیز نے پاکستان کو بہت تباہ کیا. اور یہ صرف ہم ہی نہیں کہتے, اس چیز کو برملا آپ رپورٹیں دیکھ لیں, IMF کی بھی, ورلڈ بینک کی بھی, وہ ان کو بار بار انتباہ کرتی ہیں کہ آپ کے ٹیکس سسٹم کی یہ بہت بڑی ڈسٹورشن ہے کہ تقریباً 70 سے 75% آپ کے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ غلط بات ہی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے جو اوپر پالیسی میکرز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کے برڈن ان کے اوپر آئے. وہ آپ دیکھ لیجیے جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ تر خود فیوڈل ایبسینٹی لینڈ لارڈز ہیں, وہ کیوں انکم ٹیکس دیں گے ایگریکلچر انکم پہ؟ جو وہاں اب انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ کم پولیٹیشین بن گئے ہیں, وہ شوگر پہ کیوں صحیح ٹیکس دینا چاہیں گے؟ کہ جی انڈائریکٹ لگائیں, ہم پاس آن کر دیں گے. آپ شوگر کی پرائس کے اندر کبھی ایلیمنٹ دیکھیں انڈائریکٹ ٹیکسز کا کتنا ہائی ہے؟ حالانکہ شوگر کوئی ایسی استعمال کرنے والی چیز بھی نہیں دنیا میں, تو اس کو بلکہ ڈسکریج کیا جاتا ہے. مگر آپ اس کا اشاریہ ذرا دیکھیں کہ جہاں جہاں بھی ہم انڈائریکٹ ٹیکسیشن دیکھتے ہیں, وہ خاص طور پر جو آپ نے کہا وہ ان چیزوں پہ ہے جو انفلیشنری ہیں, مثلا عام استعمال کی چیزیں ہیں. دنیا میں کیا جاتا ہے فوڈ کے اوپر ٹیکسز نہیں کیے جاتے, ہم اس پہ بھی ٹیکس لگانے کو جو ہے آگے ہیں. اس سے جو غریب عوام ہیں ان کے اوپر ان کی بہت میگر انکم ہے, اس کا وہ بڑا چنک لے جاتا ہے. ایک امیر آدمی کی بہت زیادہ انکم میں سے وہ بہت تھوڑا حصہ لیتا ہے. جو انڈائریکٹ ٹیکس کی صحیح ڈیفینیشن بھی یہی ہے کہ اس کے اندر ہم اس کو ہمیشہ ایکویلٹی اور ان ایکویلٹی کے یارڈ سٹک سے دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ان ایکویلٹی اور کریٹ کرتا چلا جاتا ہے. اور یہ ریاست کی سب سے بری پالیسی ہو سکتی ہے کہ جس کا مقصد تو لوگوں کی فلاح و بہبود ہو, اور وہ ٹیکسز ایسے اوپریسو لگائے, ظالمانہ لگائے, جس سے یہ بالکل اس کے برعکس نتائج نکلے. اور پاکستان میں یہ جو خلیج بڑھتی جاتی ہے امیروں اور غریبوں کے درمیان, اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے کیونکہ وہاں تو بہت زیادہ ٹیکس اکٹھے ہوتے ہیں, تو وہ پھر آپ کو ہاؤسنگ بہت اچھی دیتے ہیں جو افورڈیبل ہے. جاب نہیں ہوتی تو آپ کو اتنے عرصے کے لیے سپورٹ الاؤنس ملتے ہیں. تو انہوں نے تو ان ٹیکسز کو اپلائی کیا اس طرف کہ کوئی لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو اس وقت تو سہولت دی جائے اور ساتھ میں ان کو کارآمد بھی بنایا جائے. ہماری سبسڈیز بھی خراب ہیں کیونکہ ہم جو دے رہے ہیں بے نظیر انکم میں یا احساس میں, وہ ہم گداگری کے طور پہ دے رہے ہیں 3-4 ہزار روپے مہینے کا. اس سے وہ امپاور نہیں ہو رہے لوگ. یا آپ کوئی مائکرو فنانس کا ماڈل بھی لے لیں تو وہاں بھی ہماری کوشش یہی ہے کہ رہیں تو غریب ہی, بس زیادہ سے زیادہ یہ سبسسٹنس لیول پہ رہیں, اس سے تو پھر معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ اب بتائیے کہ جب آپ ماشاءاللہ ٹیکس کے آفیسر تھے اور آپ نے بھرپور کہتے ہیں بھرپور میلے میں نوکری چھوڑی, اور آپ ان لوگوں کو سہولتیں دے رہی ہیں, آسائشیں دے رہی ہیں جو کہ ٹیکس, میں یہ نہیں کہتا کہ ٹیکس سے بچنا ایک بری بات نہیں ہے, لیکن ٹیکس کی چوری کرنا بری بات ہے. تو آپ لوگوں کو اسسٹ کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں. کیسا دیکھتے ہیں اس کلچر کو, جب آپ کا کلچر تھا, جب اس زمانے میں آپ تھے, اور آج کا جو ٹیکس آفس ہے, کس طرح دیکھتے ہیں, کیا فرق ہے؟ بس سب دیکھیں, نوکری کے بعد بھی جو ہم ٹیکس پریکٹس کرتے ہیں وہ ٹیکس دینے والی زیادہ ہے اور ٹیکس نہ دینے والی تو ہے ہی نہیں, کیونکہ ہمارے کلائنٹس تو وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں یا بڑی کمپنیز ہیں جو بہت زیادہ, اور وہ اپنی آمدنی کو بالکل چھپاتی بھی نہیں. ہمارا تو کرائٹیریا یہی ہوتا ہے کہ ہم انڈیویجول کیسز ہی نہیں لیتے ہیں جہاں میں یہ شک ہو کہ بھئی اس کے معاملات جو ہیں ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں. جہاں ٹرانسپیرنٹ ہیں وہاں زیادتی جو ہوتی ہے لیگل کوئی پوائنٹ ایسے اٹھا کر, کیونکہ آفیسر اب یہ سمجھتے ہیں کہ جو اچھے ٹیکس پیئر ہیں انہی سے تو پیسہ آ سکتا ہے, وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے کوئی نہ کوئی, وہ پھر آگے اپیلوں میں نہیں ان کا جو ہوتا کیس جو ہے وہ سسٹین کرتا. مگر مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ اس کلچر کے خراب ہونے میں ایک ٹیکس ایڈوائزرز کا بھی بہت رول ہے, کیونکہ ہمیں انہیں بری ذمہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ باہر کے ملکوں میں تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایک طرح سے اسٹیٹ کی فیڈیشری کیپیسٹی میں ہی ایز اے پروفیشنل کام کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ریاست کا ٹیکس جو ہے جو ڈیو ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا ہے. اور بہت سے ممالک میں, بلکہ زیادہ تر ممالک میں یہ ابیٹمنٹ میں بھی آتا ہے کہ اس کو بھی قابل جرم, شریک جرم سمجھا جاتا ہے جو اس طرح کے کام کرتا ہے. مگر ہمارے ہاں یہ اتنا پاورفل مافیا بنا, اور یہ لیگل فٹرنیٹی کے اندر بھی, کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ ہم بھی کسی احتساب کے نیچے نہیں ہیں. ان کی بار کونسلز تو ان کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہیں کرتی, ان کے کوئی ریٹس بھی فکس نہیں ہیں کہ چلے جی ڈاکٹر کے پاس تو آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے پہلے 3,000 ہوتا تھا, اب انفلیشن سے 5,000 لیتے ہیں, کیونکہ ٹیکس وہ بھی نہیں زیادہ دیتے, کیش میں وہ فیس لے لیتے ہیں اور پھر وہ بھی صحیح نہیں دکھاتے. تو ڈاکٹروں پہ بھی میرا یہ اعتراض رہتا ہے کہ آپ روز کے کئی لاکھ کماتے ہیں, مگر آپ کی سالوں بعد سال کی انکم بھی آپ اتنی نہیں دکھاتے جتنی ایک دن کی آپ کی
کمائی ہے. تو یہ ہمارے ہاں پروفیشنل کلاس نے بہت خراب کیا ہے کلچر کو, کہ ان کو تو پہلے زمانے میں ایک استاد کی بہت رسپیکٹ ہوتی تھی, اب آپ اساتذہ کو دیکھ لیں وہ بھی بوٹی مافیا کا حصہ بنے ہوتے ہیں. دوسری طرف ڈاکٹرز کی بڑی رسپیکٹ ہوتی تھی کہ یہ ہم اب دیکھ لیجئے وہ بھی سوائے منی میکنگ کے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. لائرس کا کام ہوتا تھا کہ وہ رول آف لاء کے لیے کام کریں, وہ رول آف لاء کی بجائے لا لیسنس کو کریٹ کرنے میں اپنا جو ہے وہ پارٹ پلے کرتے ہیں. اب باوجود اس کے کہ میں سپریم کورٹ کا لائر ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ جو تنقید ہے یہ خود تنقیدی سے بھی شروع ہونی چاہیے اور خود احتسابی بھی ہونی چاہیے. اگر یہ اپنا رول درست کر لے تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. سب جو آفیسرز کے اوپر نہیں ہمیں ڈالنا چاہیے. اب بہت سے اچھے جج جو ہیں وہ اس لیے بیچارے کام نہیں کر پاتے کہ انہیں کورٹس میں کرسیاں چلانا, گالی گلوچ کرنا, یہ ہمارے لوور کورٹس کا کلچر بن چکا ہے. صحیح ہے. تو اس نے بھی ہمارے ہاں بہت خرابی پیدا کی ہے. اور آپ کو مجھے جو ہم پارٹ آف سروسز بھی رہے ہیں, ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے کہ اگر وہاں کالی بھیڑیں ہیں تو ادھر بھی کم نہیں ہیں. صحیح ہے. اور ان دونوں کا احتساب ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہمارے ہاں دیکھا گیا کہ جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے بہت بلیک منی اس کے اندر ہوتی ہے, اور ریئل اسٹیٹ میں ٹیکس ایویژن بہت ہوتا ہے. میں وداؤٹ نیمنگ سم باڈی ان کوٹ سم کیس کہ کسی نے اسی طرح کسی ریئل اسٹیٹ کی کسی بہت بڑی اس کو انہوں نے چھاپا مارا, ریکارڈ لیا, سارا آیا, پتہ لگا کہ جی جہاں سے 2 ارب جو مل رہا ہے اس میں پوٹینشیل تو 11 ارب روپے کا تھا. تو لیکن جب یہ بات ہوتی ہے تو وہ جو انفلوئنشل لوگ حرکت میں آتے ہیں اور اس کے بعد وہ سم ادھر کسی نہ کسی طریقے سے ان کو وہ بیل آؤٹ ہو جاتے ہیں وہ آ کے. یہ ایک کلچر ہمارے یہاں بہت ڈیولپ ہو گیا ہے. اور سرکاری افسر جو آج کا افسر ہے, آپ محسوس نہیں کرتے کہ نہ اس کے بعد وہ ڈسکریشنری پاورز بھی کم ہو گئی ہیں؟ تو کیا محسوس کرتے ہیں آپ کہ کیا ہونا چاہیے اس میں, جس سے کہ ان کی پاورز میں بھی اضافہ ہو؟ اور یہ جو ایک اور ایلیمنٹ میں دیکھتا ہوں آ کے کہ آپ کسی بڑے سے بڑے پلازے پہ جاتے ہیں, بڑے بڑے شاپنگ پلازا جو میں سمجھتا ہوں کہ بلینز کماتے ہیں مہینے میں, لیکن وہ الاؤ نہیں کرتے, آپ وہاں وزٹ نہیں کر سکتے, نہ جا سکتے ہیں آپ کو سختی سے منع کیا گیا کہ. تو یہ کس چیز کی کمزوری شو کرتی ہے؟ یہ دیکھیں, ریاست نے اپنے آپ کو ایک طرح سے ان یرغمال ہوئی ہے ان لینڈ مافیا اور ڈیولپرز کے ہاتھوں میں. یہ لوگ بزنس میں بھی آئے, ان کے فنانسیئر بھی ہیں, اب تو کھل علانیہ الیکشن بھی لڑتے ہیں ماشاءاللہ, اور کئی پارٹیوں میں بڑے بڑے عہدیدار بھی ہیں. یہ کلاس جو ہے اس کے بہت اگر آپ دیکھیں تو 3 آپ کو ریٹ نظر آتے ہیں. ایک ڈی سی صاحب کا ریٹ ہوتا ہے, ایک ایف بی آر کا ریٹ ہے, اور ایک ایکچوئل ریٹ ہے جس پہ کہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہے. دیکھیے, پہلے قانون بالکل ٹھیک تھا. ایک تو ساری انفارمیشن ہم حاصل کرتے تھے کہ کس نے کیا پراپرٹی ایکوائر کی, پھر ہم اس کی ویلیویشن دیکھتے تھے کمپیریبل کیسز کے ساتھ کہ اس علاقے میں اسی سائز کی اسی کے قریب کی پراپرٹیز کتنے میں بکی, اور پھر ہم اس کو نوٹس دیتے تھے ڈفرنس کا, اور اس پہ بھی ہم پہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہوتا تھا کہ وہ نوٹس آپ اپنے سپیریئر کی آئی ایس سی کی, یہ قانون میں لکھا ہوا تھا, اس کی اپروول کے بغیر نہیں دے سکتے تھے. تو ایک چیک اینڈ بیلنس تھا, مگر بہت ایڈیشنیں ہوتی تھیں, بہت ایک اس کا. اب بہت سے جگہوں پہ ہم نے کوشش کی کہ پی او ایس لگا دیں, اب انہوں نے اس کے باوجود بھی, جیسے آپ نے کہا بڑے بڑے پلازاز میں دکانوں کے اوپر ریئل ٹائم میں ہمیں سیلز نظر آنی چاہیے, ساری دنیا میں ہوتا ہے, مگر ہم نہیں کر سکے. اور ابھی یہ جو پچھلی 16 مہینوں کی بڑی کارکردگی بیان کرتے ہیں, اس کے اندر جو ٹیئر 1 تھا, جو ٹاپ کے ریٹیلر تھے, اس میں سے بھی ایک کلاس کو نکال دیا تاکہ ان کا بھی صحیح ٹیکس نہ آ سکیں. اب یہاں آفیسرز کے اوپر ہم کیا الزام دیں جب آپ کی پالیسی میکر اوپر جو آپ کے سیاستدان ہیں وہ ان کے ہاتھ میں یرغمال ہیں. اب یہ ساری ٹرانزیکشنز جو ہیں یہ کسی شکل میں بھی بینکنگ کے علاوہ نہیں ہونے دینی چاہیے. بینک کے اندر جو ایکچوئل ویلیو آئے اس کے اوپر آپ ٹیکسز لیں, اور ان کو پابند کریں کہ جی یہ کیش میں تو بالکل یہ کام نہیں ہوگا. صحیح. کوئی ہاف ہارٹیڈ قسم کی ایفرٹس ہوئی تھیں کہ جی اس ایک تھریش ہولڈ سے اوپر آپ ادر دین بائی کراس چیک پراپرٹی نہیں خریدیں گے, اس کو بھی انفورس نہیں کیا. صحیح بات. اب اگر یہ چیزیں کی جائیں اور اس کو ہم نے جو بلیک منی کی ایک سینکچوری بنایا ہوا ہے, پناہ گاہ بنایا ہوا ہے ریئل اسٹیٹ کو, پھر اس سے ظاہر ہے آپ کی سیاست میں, آپ کی گورننس میں سب جگہ خرابی آتی ہے, اور اس کو توڑنا بہت ضروری ہے. اور سب سے زیادہ ایمنیسٹیاں بھی ان کو ملی ہیں. بالکل صحیح.
اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی پاکستان کے لیے ناسور ہے کہ ہم اس چیز کو جنم دے رہے ہیں. اس کے لیے گورنمنٹ کی رٹ جو ہونی ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک یہ بھی جیسے آپ نے گفتگو میں بھی فرمایا کہ کوئی پلاٹ میں نے آج سے کچھ 40 سال پہلے لیا 10 لاکھ کا، تو میں جب بھرتا ہوں تو وہی 10 لاکھ ہی بھرتا ہوں. آج بھی اس کی قیمت 10 لاکھ ہی بھرتا ہوں، جیسے آپ نے کہا مارکیٹ ریٹ سے. یہ سیاستدانوں کو بھی دیکھیں آپ، ہمارے یہاں جو پولیٹیشینز ہیں، جب ان کے خاص طور پر الیکشن ہوتے ہیں، ان کے ایسٹس آتے ہیں، تو ایسٹس پہ نہ ان کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، نہ بڑے بنگلے ہوتے ہیں، نہ کوئی پیش ہوتا ہے. یہ کیا کس قسم کی ہپوکریسی، منافقت ہے، یا کیا ہماری جو الیکشن کمیشن کی کمزوری ہے، یا گورنمنٹ آف پاکستان کی کمزوری ہے؟ دیکھیں، بے نامی بھی ان کے بہت اثاثے ہیں. ہاں جی. اور اپنے بھی ویلیویشن کم پہ وہ چل رہا ہوتا ہے. اس کو اگر آپ دیکھیں تو واضح فرق ہمیں نظر آئے گا کہ باقی ممالک میں وہاں کے الیکشن کمیشنز کے سامنے اس طرح کی چیزیں اسکروٹنائز کرنے کے لیے انہوں نے اداروں سے مدد لیتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ان کی رپورٹ کریں. ہم نے بھی کوشش کی کہ اچھا جی وہ FBR بتا دے کہ یہ ڈیفالٹر تو نہیں ہے، بس وہ ایک سے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، مگر کیا وہ ڈیو ٹیکس دے رہے ہیں، کیا ان کے اثاثوں کی جو انہوں نے حاصل کی ہیں اس کے لیے ان کے پاس ریسورسز ہیں. یہ جو ہم انکم بیونڈ مینز کی بات کرتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے نہ وہ تیار ہیں کہ اگر یہ ان کو UK والی ڈیموکریسی پسند ہے تو اس کے اندر تو پھر ایتھیکل کمیٹیز ہیں، وہ ان چیزوں کو بڑی باریکی سے دیکھتی ہیں. ادارے آپ دیکھیے کہ ان کے ادارے نے ہمارے ایک بزنس ٹائکون کے پیسے یہاں بھیجے 190 ملین یعنی پاؤنڈ، اور وہ ہم نے اسی کے لیے فائن کے اگینسٹ سیٹ آف کر دیے. یعنی کہ یہ اس طرح کی زیادتیاں جو ہیں وہ جب ہوتی ہیں تو بالکل پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی جو فرام نو ویئر اتنا بڑا ڈیولپر بن گیا ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے ذریعے، وہ کتنے کی زمین لیتا ہے، پھر آگے کتنے کی بیچتا ہے، کن کن لوگوں پہ قبضہ کرتا ہے. اور پھر ایک بڑے لیول پر جہاں ایک اور حکومت نے اس کو ٹریس کیا کہ اس کے نون ایسٹ اور نون ذرائع نہیں ہیں، اور اس کا پیسہ ہمیں بھیجا فزیکل فارم میں، صحیح ہے، اور ہم نے اس کو بینیفٹ دیا بجائے کہ ریاست کو بینیفٹ دیتے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت خطرناک علامتیں ہیں کہ ہمارے ہاں پولیٹیشنز اور جو ہمارے ہاں قانون بنانے والے ہیں، نافذ کرنے والے ایگزیکٹو، کم ان کو تو رسپیکٹ کرنی چاہیے نا اس چیزوں کی، یہ کہ لاز جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے اور امپلیمنٹیشن پہ ہونی چاہیے. گورنمنٹ کو حرکت میں آنا چاہیے جو خاص طور پہ یہ ٹیکس ایویژن کرتے ہیں. اب دیکھیے لا میکر کا، لا امپلیمنٹ کرنے والوں کا اور لا بریکر کا جہاں ایک مافیا بن جائے تو اس سے بری ریاست پھر کیا ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایگریکلچر ٹیکس آپ کا فیوریٹ ہے، جس میں آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایگریکلچر پہ صحیح ٹیکس ہونا چاہیے. اب ہمارے یہاں جتنے فیڈرل گورنمنٹ ہے یا پروونشل گورنمنٹس ہیں جتنی صوبائی، اب آپ دیکھیں کہ وہاں سب سے زیادہ جن کی اجارہ ہے وہ جاگیردار بھی ہیں، ان کے ذمہ دار بھی ہیں، اب تو خیر سرمایہ دار بھی بہت ہو گئے ہیں. تو وہ ٹیکس جو ہے بڑا نامنل سا لیا جاتا ہے ایگریکلچر کے اوپر. جو ایک تھا پلان تھا وہ تو گورنمنٹس پہ عمل درآمد نہیں کرا اس کی. کیا آپ دیکھتے نہیں کہ زرعی اجناس کی قیمتیں کہاں سے کہاں چلے گئی ہیں؟ آج جو ٹھیکے رینٹس ہوتے ہیں وہ کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں؟ جو 1 لاکھ ٹھیکہ ہوتا ہے 2-2 لاکھ کے ٹھیکے آ رہے ہیں. گندم کی قیمت، چاول کی قیمت، چینی کی قیمت، اور ان کے تو وارے نیارے ہیں، لیکن ٹیکس دینے میں کہتے ہیں جی یہاں آپ ٹیکس نہیں لے سکتے. اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے کیا IMF نے کوئی رول پلے نہیں کیا؟ دیکھیں، صوبائی حکومتوں کے ٹیکسز کی کلیکشن، جس میں خاص طور پہ ایگریکلچر انکم ٹیکس چونکہ ان کا سبجیکٹ ہے، بہت دفعہ وہ اپنی رپورٹ میں ہائی لائٹ کر چکے ہیں کہ یہ نہ ہونے کے برابر. ہم بھی بہت لکھتے ہیں کہ ساری حکومتوں نے مل کے، چاروں صوبوں نے ہارڈلی 2 بلین ٹیکس اکٹھا کیا. اس بارے میں قانون دیکھیں تو انہوں نے اس میں ریٹ بھی اپنے اتنے ریڈیوس رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں، کسی سے ریٹرن لینے کے روادار نہیں ہیں، بلکہ کوئی جا کے دینا چاہیں کہ جی میں ایگریکلچر انکم ٹیکس اس سے لیتے بھی نہیں ہیں کہ جی یہ دیکھیں ہم کیوں ایگزامپل. یہ ایک اس سے کلیئر نظر آ رہا ہے کہ صوبے بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اب اس کے 2 حل ہیں. ایک تو خیر وہاں انہوں نے ڈال دیا انکم ٹیکس میں کہ اگر آپ صوبائی ٹیکس نہیں دیں گے اور جو ایگزمپٹ انکم دکھائیں گے اپنی ایگریکلچر وہ آپ کی ایڈ کر دی جائے گی. اب یہ تو کچھ FBR کو بھی سوچنا چاہیے کہ جہاں بھی ایگریکلچر انکم دکھائی جائے اس کو دیکھیں کہ کیا صوبائی طور پہ اس پہ ٹیکس پے ہوا ہے کہ نہیں، اس کو ایڈ کریں. اور صوبوں کو چاہیے کہ کم از کم وفاق NFC میں یہ بالکل کلیئرلی جو بھی، اب کیونکہ دیکھیں نا 7 کے بعد تو کوئی ایوارڈ بھی نہیں ہوا، جبکہ اس کو کتنے سال ہو گئے. اب نیا جب ایوارڈ کریں تو اس میں کلیئرلی کہہ دیں کہ جی اگر آپ یہ اپنا پوٹینشیل اکٹھا نہیں کرتے ہیں تو آپ کی ادھر سے بھی 57.5% کو کم کر دیا جائے گا. کیونکہ دیکھیں نا آپ پورے وفاق میں سے
57.5% تو صوبے لے رہے ہیں اور اپنا ٹیکس بھی اکٹھا نہیں کر رہے ہیں, جس سے اوور آل ٹیکس ٹو جی ڈی پی تو ریشو خراب ہوتی ہے نا, کیونکہ جب ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کہتے ہیں تو یہ پورے ملک کی جی ڈی پی ہوتی ہے, کسی ایک صوبے کی جی ڈی پی کی ہم بات نہیں کریں. اور پورا جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے ایف بی آر کی جی ڈی پی سے ریشو علیحدہ نکلتی ہے اور پورے ملک کی علیحدہ اور اس میں آ کے ان کی ٹوٹل کنٹریبیوشن 0.5% صوبوں کی ہو, تو اس طرح سے تو کوئی وفاق نہیں چل سکتا. تو اس کو بھی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا تو یہ بتائیے کہ یہ ٹیکس فری سٹیز جو ہیں, کوئی کلچر کوئی ایسا ڈیولپ ہو سکتا ہے پاکستان میں, کوئی ایسے شہر جو ان کو ٹیکس فری کر دیا جائے؟ دیکھیں ٹیکس فری جہاں کیے گئے ہیں وہاں وہ پھر اس کو کہتے ہیں کہ عام زبان میں کہا جائے تو وہ ایک طرح سے اسائنمنٹ آف ٹیکسز ہیں, کہ وہاں اگر آپ کوئی امپلائمنٹ جنریٹ کر رہے ہیں, اگر آپ وہاں ایسی روزگار کے ذرائع, تو اسی ریشو سے انہوں نے آپ کو ایگزمپشنز دے دیں, یا خاص طور پہ نئی انوویشن کی جو انڈسٹریاں تھیں ان کو پروموٹ کرنے کے. لیکن سب کے ہاں مقصد یہی ہوا کہ اس نے دو یعنی کہ مقاصد حاصل کیے. ایک, اس سے اس ملک کی ایکسپورٹ بڑھی کیونکہ ایسی انوویٹیو انڈسٹریز کو دیا گیا جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہیں, اور دوسرا ان کو دیا گیا جو لیبر ایکسٹینسو تھیں, تاکہ اگر آپ کے ملک میں آبادی زیادہ ہے تو وہ پھر لیبر انٹینسو انڈسٹریاں لگائیں. اب اس کے بغیر اگر آپ صرف چوری کے لیے ٹیکس فری زونز بنانا چاہتے ہیں یا مراد دینا چاہتے ہیں, وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں پھر. صحیح. اور ہمیں پھر اگر ہم ایسی بنائیں تو پھر ہم بڑے ویجیلنٹلی ان کو واچ بھی کریں, وہ ہم سے ہوتا نہیں ہے. تو یہ بھی پاکستان میں ایکسپیریمنٹ جو ٹیکس فری زونز کا تھا یہ بھی کامیاب نہیں ہوا, کیونکہ بیسی طور پہ جہاں ہم اچھی پالیسی بھی بنا لیتے ہیں اس کو ابیوز کرنے کے لیے جب طاقتور لوگ آتے ہیں تو پھر ہم بالکل لیٹ جاتے ہیں. اور چائنا میں بھی بہت سی بنی شروع کے زمانوں میں, انہوں نے ایسی بہت سی سٹیز بنائی, مگر وہاں کے رول آف لاء میں اور پاکستان کے رول آف لاء میں, یا ہم یورپ سے اپنے مقابلے کریں تو وہاں اس طرح کی چیزیں انتھنکیبل ہیں. وہاں رول آف لاء سب کے ذہن میں ہے, لوگ اس کو دل سے مانتے بھی ہیں. ایک کچھ پرسنٹیج بہت کم جو ہے وہ تو ہر جگہ ہوتی ہے ڈیفائنڈ کی, مگر وہ پری ڈومیننٹلی تو نہیں ہوتی کہ پورے سسٹم کو ہی تباہ کر دے. ہمارے تو بالکل الٹ ہے نا, کمپلائنس کرنے والے چند ہیں اور اس کو برباد کرنے والے بے شمار. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایف بی آر فیڈرل بورڈ آف ریونیو, کیا اسے آزاد خود مختار ادارہ بنایا جا سکتا ہے جو گورنمنٹ کلچر سے آزاد ہو؟ کیونکہ اب تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو سیکٹری فائنانس ہے یا منسٹر فائنانس ہے وہ سارے اسی کو کنٹرول کرتے ہیں, اور اسی طرح میں سیاستدان جو ہیں وہ بھی, اور سرمایہ دار بھی, وہ بھی ایف بی آر پہ انفلوئنس کرتے ہیں. کیا آپ دیکھتے ہیں کوئی ایسا, ویسے تو ہمارے یہاں کوئی بھی ادارہ خود مختار نہیں بنا آج تک, لیکن کیا اس کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ایسا پالیسی ہے جس میں بن جائے؟ اس پہ تو دیکھیے نیشنل ٹیکس اتھارٹی کا نام کچھ بھی رکھ لیں, ہم نے بہت کام کیا, اس کا لاء بھی بنا کے دیا. دنیا میں ٹیکس کا فنکشن بڑا ہی آپ کو پتہ ہے مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ٹیکس کوئی بھی اپنی رضامندی سے دینے کو تیار نہیں ہوتا. ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ, کیونکہ ٹیکس ایک طرح سے ڈسٹرکٹیو پاور آف اسٹیٹ بھی کہتے ہیں, کہ آپ کی جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے, آپ کی پراپرٹی کو ہاتھ ڈال رہا ہے, آپ کی ویلتھ کو ہاتھ ڈال رہا ہے, تو اوبویسلی اس کے خلاف ایک نیچرل ہوتا ہے. لیکن وہ کلچر جہاں اس کی بدلے میں لوگوں کو فوائد ملتے ہیں وہاں اس کا کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے, جہاں رولز اینڈ ریگولیشنز کو سادہ آسان بنایا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر انفورسمنٹ کی جاتی ہے, وہاں اس میں بہتری آتی ہے. میرا خیال میں ایف بی آر کی جگہ ہمیں فیڈرلائزڈ ادارہ بنانا چاہیے, کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جیسے میں عرض کر رہا تھا 57.5% تو صوبوں کے پاس ہے, نہ وہ پالیسی میں شامل ہے نہ انفورسمنٹ میں. تو ہمیں بھی جیسے IRS ہے, جیسے اور دنیا میں ادارے ہیں, ان کے کچھ بھی نام ہو, آپ موریشیس ریونیو اتھارٹی بھی دیکھیں تو ایک ہی ہے. ہر جگہ ریونیو اتھارٹی کو فیڈرلائزڈ ہی کیا جاتا ہے, جہاں جہاں فیڈرل سسٹم ہے. یونین جہاں یونیٹری فارم ہے وہاں تو خیر ویسے ہی ایک ہی ہوتا ہے. تو فیڈرلائز میں بھی کیا یہ جاتا ہے کہ اوپر مضبوط یونین ہو جس کا فیڈرلائز سٹرکچر ہو, اور نیچے جو ہے اس کو ڈی سینٹرلائز کر کے فائدہ نیچے تک پہنچایا جائے. اب جب تک ہم یہ ماڈل نہیں اپنائیں گے, اور جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن میں تو اب آرٹیکل 140 اس طرف اشارہ بھی کرتا ہے کہ آپ کی سیلف گورننس پہ بیسڈ گورنمنٹس ہوں, جو آپ کے یہ اگر ایک اچھے اسکول ہوں گے کمیونٹی میں تو لوگ اب جو اتنی بھاری فیسیں پرائیویٹس کو دے رہے ہیں وہ نہیں دیں گے, لیکن اس کے لیے جو اس کی فنڈنگ ہونی ہے وہ تو پھر پراپرٹی ٹیکس سے یا انہی ٹیکسز سے ہوں گی جس کو نیچے کی سطح کی جو گورننس ہے وہ دیکھے اور وہ اپنے لوگوں پہ خرچ کرے. اب آپ ساری جگہ دیکھ لیجئے ماڈل یہی ہے کہ ہیلتھ, ایجوکیشن اور جو انٹرٹینمنٹ کے اور جو دیگر معاملات ہیں, سڑک کے ہوں چاہے بجلی کے ہوں, یہ سارے کے سارے, ایون پولیس بھی ان تمام جگہ کے اوپر دراصل لوکل گورنمنٹ کے نیچے ہوتی ہیں. یا میئر ہوتا ہے, جہاں میٹروپولس ہیں وہاں پھر میئر کی رول ہوتا ہے کہ وہ
نیچے گورننس بھی چل رہی ہے، اوپر سٹی کا میئر ہوتا ہے. جب تک ہم ان ماڈلز کو، اور یہ تھے انگریزوں کے زمانے میں، ہم نے اس کو پوسٹ پارٹیشن میں برباد کیا ہے. اس کو ریسٹور کیے بغیر تو آپ جمہوریت نہیں چلا سکتے، نہ ہی یہ ٹیکسوں کا نظام ٹھیک کر سکتے ہیں. اچھا فائنلی ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہماری ویسے تو اکانومی جو ہے امپورٹڈ بیس اکاؤنٹ، یعنی امپورٹس ہماری بہت زیادہ ہمیشہ سے رہی ہیں. آپ دیکھیں جب امپورٹس ہم زیادہ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا پچھلی گورنمنٹ میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا. اب گورنمنٹ نے پھر پچھلے دنوں بالکل امپورٹ بند کر دیا آگے، اور اس کے بعد پھر یہ اب میرا خیال نیگیٹو ہو گیا آج کل جی کرنٹ اکاؤنٹ. نہیں، پھر بھی اب 2 بلین تو پھر دوبارہ ہو ہی گیا، دوبارہ ہو گیا. اچھا اب یہ بتائیے کہ ریسیپی کیا ہے یہ؟ اب یعنی ایک طرح کا میسیج میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اگر بینگ پرائم منسٹر آف دی کنٹری آپ ہیں موجود، تو آپ کیا بینگ کہ آپ ایکسپرٹ بھی ہیں ٹیکس کے، آپ معاشی حالات کو بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ نے لکھا بہت ہے، عمل بھی کیا اس کے اوپر آپ نے کئی جگہوں پر، کیا دیں گے آپ ریسیپی کے جس سے کہ ہم موجودہ جو اس وقت صورت احوال ہے جہاں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بہت کم ہے، لوگ ٹیکس دینے سے بڑے بڑے انفلوئنشل گریزاں ہیں، کیا آپ کے سامنے کوئی 1 2 3 پروپوزل آپ دیں فائنلی تاکہ ہم پروگرام کی؟ پہلے تو ہمیں اپنا فوکس جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا. اگر آپ کی فوکس رکھ لیں گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، تو باقی چیزیں پھر اس کے ساتھ الائن ہوں گی. ٹیکس بھی دراصل گروتھ کا ہی بائی پروڈکٹ ہوتا ہے. ہم جس میں پھنس گئے ہیں پاکستان، وہ ایک لو گروتھ ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ ہیوی ڈیٹ جب ہم لیتے ہیں، یہ جو بھی آپ نے فرمایا کہ ہمیں فنڈنگ کرنے کے لیے اپنی امپورٹ کو، چونکہ ہمارے پاس اتنے ایکسپورٹ کے پروسیڈس نہیں ہوتے، تو پھر ہمیں بہت زیادہ لون فورن ٹرمز میں بھی لینا پڑتا ہے. لوکل تو ہم نوٹ چھاپ چھاپ کے انفلیشن کر ہی رہے ہیں. اس کے جو ہمارا مالیاتی خسارہ جسے فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں، وہ بھی بہت بڑی عل ہے، بلکہ اکنامکس میں تو مدر آف آل عل سمجھا جاتا ہے. اس کو تو ہم بہت برے طریقے سے ہینڈل کر ہی رہے ہیں. مگر باہر کا تو آپ نہیں نا نوٹ پبلش کر سکتے، تو وہاں پھر آ کر ہمارے لیے بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو آج کی دنیا میں اگر میں ریسیپی دینا چاہوں تو دیکھیں، آپ لیپ فراگ ایک طریقے سے کر سکتے ہیں. وہ ہے کہ ایک تو آپ کا ایگریکلچر آپ کے لیے کئی سالوں، لیکن انڈسٹری میں تو ایک لانگ ٹرم پلان ہوگا. پھر آپ کمپیٹیٹیو چیزیں کیسے بنائیں گے، دنیا میں کہاں آپ کا کمپیٹیٹیو ایج ہے جہاں آپ ایکسپورٹ کر سکیں گے. اور پوری دنیا میں ایک طرح سے آج کل کرنچ بھی ہیں. مگر ایک ایگریکلچر ایسا جگہ ہے جہاں سے آپ ایک سال میں 2 3 فصلیں بھی لے سکتے ہیں. اگر ہم اس کو ماڈرنائز کریں، اس کو سائنٹیفک طریقے سے کریں، تو ہمارے پاس زمین اتنی ہے، ریسورس اتنی ہے کہ ہم اس میں جلدی اپنے آپ کو کر سکتے ہیں. اور بیسیکلی ہمارا مین اسٹیپ بھی ایگریکلچر تھا. اس سے ہمارا فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ بھی حل ہوگا. اور انرجی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ سولر پہ جائیں، ایگریکلچر میں ونڈ پہ جائیں تاکہ یہ آپ کی جو ڈپینڈنس ہے اس کے اوپر ختم ہو. مگر اس سے بھی کہیں زیادہ آپ دیکھیں ICT میں اگر آپ اسکل سیٹ لڑکوں کو جہاں جہاں بھی انسٹیٹیوشنز ہیں سکھا دیں اور پابندی لگا دیں، جیسے آپ کو پتہ ہے ووکیشنل جسے کہتے ہیں. دیکھیے پہلے NCC ہوتا تھا کہ پریڈ پروڈ کرتے تھے تب آپ کو امتحان، ورنہ آپ امتحان نہیں دے سکتے. اب اس کو بدل دیں. اس NCC کے اندر آپ 10 12 جو اسکل سیٹ ہیں اس میں سے جب تک ایک نہ کرے وہ امتحان، کیونکہ باقی کی پھر اس کے آپ امتحان ہی نہ اس میں بیٹھنے دیں. اگر وہ کر لیں گے تو وہ فری لانس کے طور پہ بھی اپنے آپ کو خود کفیل گھرانے کرتے چلے جائیں گے. تو ٹیکنالوجی میں ہم جلدی، کیونکہ ہمارے پاس ایک لیپ فراگ کرنے کا موقع ہے، مگر اس کے لیے پھر ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ایک ڈاکٹر صاحب بڑے بزنس طبقہ جو ہے نا وہ یہ بھی بڑی شکایت کرتا ہے اکثر. وہ کہتا ہے کہ جی ہمارے یہاں پالیسیز جو ہے نا وہ کنسسٹنٹ نہیں ہوتی، یا پالیسی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مسلسل میں چلیں کہ آپ دیکھیں آج الف پہ ہیں تو کل یہ پہ جائیں گے آگے. وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کل کیا کچھ ہو جائے گا. اور ہوتا بھی اسی طرح ہی ہمارے یہاں جب بھی گورنمنٹ چینج ہوتی ہیں نئی پالیسیز آ جاتی ہیں. آپ یہ نہیں سمجھے کہ نان کنسسٹنٹ جو پالیسیز ہماری ہوتی ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا بزنس کے لیے برا شگون ہے؟ نہیں، یہ تو خیر اس کے تو بہت ہی اکنامکس میں بھی اور عام گورننس میں بھی پالیسیز کی انکنسسٹنسی تو بہت ہی بڑا. ایک تو پالیسی سوچ سمجھ کے بنائی جائے، پھر اس کے اندر جو چیزیں آپ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی مدد سے اس کو امپروو کرتے رہیں. مگر یکدم ایک پالیسی ایک حکومت آئے، وہ اس کو اس لیے کہ جو پچھلی حکومت نے بنائی تھی اس کے کہیں یہ پوائنٹس نہ بن جائیں کہ جی دیکھیں انہیں اچھی پالیسی کی کنٹینیوٹی کی وجہ سے. ان کا زیادہ مسئلہ یہ رہتا ہے کہ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کیے بغیر یہ سمجھتے کہ ہمیں ووٹ نہیں ملیں گے. جو حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت کے اچھے کام ہوں اس کو بھی یہ سمجھتی ہے کہ جی یہ تو اگر ہم نے جاری رکھے تو. اب دیکھیے ہیلتھ کارڈ جو تھا ہمارے ہاں ایشو ہوا، اس سے بہت سے غریب لوگوں نے فائدہ اٹھایا. اب آپ نے بند کر دیا کیونکہ آپ
چاہتے یہ نہیں ہیں کہ اس کا کریڈٹ اس کو ملے یا جس نے یہ کام شروع کیا تھا. بے نظیر انکم سپورٹ کو بھی آپ کو پتہ ہے کتنا عرصہ ہاں جی ہم اس کو صحیح طریقے سے چلانے کے موڈ میں نہیں ہیں, موڈ میں کیونکہ نہیں. اس کے ساتھ کوئی ایسا نام جڑا ہوا ہے کہ دوسری پارٹی سمجھتی ہے کہ پارٹی بھائی اس نے اس کو احساس کر دیا. صحیح بات. تو یہ چیزیں ہمارے جب تک پولیٹیکل کلچر میں ٹھیک نہیں ہوگی. اور دوسرا بزنس والوں کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اپنے اندروں لوگوں کو ٹرینڈ لوگوں کو کریں, ان کی بھی امپاورمنٹ کریں. وہ بھی یہ کوشش نہیں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو مین پاور ہے وہ بہت پیچھے رہ گئی ہیں. تو مین پاور کی جو امپروومنٹ کے بغیر تو کوئی پالیسی بھی کامیاب نہیں ہوگی, کیونکہ فیبرک آف ہیومن ریسورس جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. ویری رائٹ. بہت ہی شکریہ جناب ڈاکٹر اکرام الحق صاحب آپ کی آمد کا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر اکرام الحق, ماہر معیشت اور ٹیکس امور کے ماہر. اور جو آج گفتگو ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا لب لباب یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیکس رجیم جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جس میں طاقتور کا بھی اسی طرح استحصال ہونا چاہیے, جو جاگیردار ہیں سرمایہ دار ہیں ان کا بھی اسی طرح استحصال, اور ان کی گھیراؤ تنگ ہونا چاہیے جس طرح ایک عام آدمی بیچارہ ٹیکس کے مراحل سے گزرتا ہے. یہ ایک ہیوز اور ہیو ناٹ کی جنگ ہے, لیکن اس ملک میں خوشحالی تبھی آئے گی جب تمام لوگ, خاص طور پہ وہ لوگ جو طاقتور ہیں اور ٹیکس دینے کی اہلیت رکھتے ہیں, وہ ٹیکس دیں گے تو ملک میں خوشحالی آئے گی. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ عبدالباسط خان کو آج کے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.